بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والتول شرک رواہ احمد وابو داود. وعن عبد اللہ بن عقیم مرفوعا من تعلق شیئا اکل الیہ رواہ احمد والترمذی. محترم حاضرین، باب جاری ہے ما جاء فی الرقى والتمائم کہ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک، التمائم جسے ہم اپنی زبان میں تعویذ کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اس ضمن میں ایک حدیث اس سے پہلے بیان کی گئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان الرقى، بلا شبہ رقیہ رقیہ جھاڑ پھونک کرنا جو غیر شرعی طریقے پر ہے، والتمائم اور دھاگے گنڈے وغیرہ لٹکانا، والتول میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے چاہے انگوٹھی پہنانا یا کسی اور عمل کو اختیار کرنا جو غیر شرعی طریقے پر ہوتا ہے، یہ شرک ہے. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. اس سے پہلے کے باب میں جو پچھلا درس گزرا ہے رقیہ کے بارے میں یعنی جھاڑ پھونک کے بارے میں تفصیل کے ساتھ باتیں گزر چکی ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی ہے والتمائم، تمیمہ، تمائم تمیمہ کی جمع ہے، گلے کے اندر لٹکائی جانے والی چیزیں، دھاگا، گنڈا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تعویذ کہتے ہیں. اب عمومی طور کے پر عرب میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے گلے میں دھاگا وغیرہ لٹکاتے تھے. میں نے پچھلے درس میں تذکرہ کیا، ہمارے ہاں جو لوگ جانور پالتے ہیں، چاہے قربانی کا ہو یا عام جانور ہوتا ہے جو پالتو ہوتا ہے، دودھ دینے والی بکری ہے، دودھ دینے والی گائے ہے، اسے اس کے پیروں میں بھی کالا دھاگا باندھا جاتا ہے نظر بد سے بچانے کے لیے. یہ بھی وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے گلے میں تانت کو لٹکانے سے منع کیا اور ایک صحابی کو بھیجا کہ جس اونٹ کے گلے میں بھی آپ کو تانت نظر آئے اس کو کاٹ دیا جائے. عملی طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اختیار کیا. اور ہمارے یہاں ایک مسلمان اپنے جانوروں کے پیر میں دھاگا باندھے ہوئے کالا تاکہ اس کے ذریعے اسے نظر بد نہ لگے، کہاں ثابت ہے؟ تو یہ تمیمہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے. حالانکہ یہ شرک میں سے ہے، اس لیے کہ شارع نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شریعت کا حصہ نہیں قرار دیا. جب اسے آپ نے شریعت کا حصہ نہیں بتایا وہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک سادی اور آسان چیز بتائی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، شیطان کے شر وسوسے سے بچانے کے لیے پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اسی دعا کے ذریعے پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ میں دیتا ہوں. کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ شیطان کے شر سے اور ہر نظر بد سے جو تکلیف پہنچانے والی ہو. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور اس کے بعد حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دم کیا کرتے تھے. ہمارے لیے بھی سنت یہی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یہی دعا پڑھیں اور اسی دعا کو پڑھنے کے بعد ان کے پر دم کیا کریں. یہ آسان طریقہ ہے. کسی جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں. شریعت نے ہم کو بہت آسان سیدھا سا علاج بتایا جس میں نہ کوئی عقیدے کی گمراہی اور نہ ہمارا مال جاتا ہے. میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے. مال ناجائز طریقے سے کھانے کا مطلب کیا؟ جس چیز کو شریعت نے پیشہ بنانے یا جس کے پر مال کمانے، پیسہ کمانے کا حکم نہیں دیا، آپ اسے پیشہ آپ کیوں بناتے ہیں؟ آپ اس کے ذریعے کمائی کیوں کرتے ہیں؟ نہیں اجازت ہے. اور آج ہمارے یہاں بھی دیکھیے لوگوں کے درمیان یہ چیز بالکل عام چکی ہے کہ لوگ رقیہ کو، جھاڑ پھونک کو پیشہ بنا لیے
اور خاص طور کے پر آپ دیکھیے گا جو لوگ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، جو غیر شرعی طریقہ ہے اور جو شرعی طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی، ان لوگوں کے پاس آپ کو روپیے پیسے کی ریل پیل ملے گی، بھرپور لیتے ہیں، ایک ایک وزٹ کا 5,000 10,000 20,000 اور لوگوں کی بسی چالو کر دیتے ہیں۔ بسی کیا؟ کاؤنسلنگ کے نام پر، کہ آپ کا جو علاج ہے وہ ایک مرتبہ میں ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ مہینوں لگ جائے گا آپ کے پیچھے کاؤنسلنگ کے لیے۔ آپ کو ذہنی طور کے پر اسٹرانگ کیا جائے گا، آپ کے ذہن میں جو وساوس ہے اس کو باہر کیا جائے گا، شیطان کے شر سے آپ کو بچایا جائے گا۔ یہ یعنی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بندوں کا عقیدہ، اعتماد، توکل اللہ کے بجائے اپنے پر لاتے کہ میں تمہارے لیے یہ سب کر کے دوں گا، ان کا عقیدہ اللہ کی طرف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے، صحابہ اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کراتے۔ کتنے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرایا؟ جو طریقہ آپ نے بتایا خود وہ اپنے پر دم کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ نماز کے بعد جو فرض نماز ہوتی ہے، اذکار پڑھا جاتا ہے، اذکار کے بعد اس کے اندر سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص بھی ہے، ان سب کو پڑھنے کے بعد اپنے پوری باڈی کے پر دم کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ثابت ہے؟ نہیں، ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے خاص طور کے پر جو چارٹ بنایا نماز کے بعد مسنون اذکار کا، اس میں وضاحتاً اس چیز کو لکھ دیا کہ ان اذکار کو پڑھنے کے بعد اپنے پر دم کرنا نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ اسے پڑھیے اتنا ہی ثابت ہے۔ سونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور جہاں تک اپنا ہاتھ جاتا اسے پھیرا کرتے۔ یہ ثابت ہے، سنت ہے، وہاں کیجئے۔ نماز کے بعد ثابت نہیں ہے، مت کیجئے گا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے سونے کے وقت، تو ہم بھی کریں۔ جو ثابت ہے اتنا کرنا ہے، جو نہیں ہے آپ کو وہ چیز نہیں کرنا ہے۔ جتنا بتا دیا گیا عبادت تعبدی ہوتی ہے، توقیفی ہوتی ہے، جتنا بتایا گیا، جیسے بتایا گیا ہے اتنا ہی ہم کو کرنا ہے۔ اب یہاں آگے جو بات آ رہی ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر اپنے بچوں کو کوئی ایسی چیز پہنائی جائے جس سے انہیں نظر بد نہ رکھے، جیسے ان کے چہرے کو ڈھانک دینا یا ماسک کو پہنانے دینا، یا اچھا لباس پہنانے کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بہت بہترین لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، تو لوگوں کی نظر بد نہ لگے، اس کے چہرے کو ڈھانک دیا جائے، کوئی ایسا عمل اختیار کیا جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس ضمن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا عمل اختیار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے نظر بد سے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ تدبیر ہے، یہ کوئی غیر شرعی طریقہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنانا یقینی طور پر یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو جو توفیق دی ہے دی، اور اس کے ساتھ انہیں اس بات کے بارے میں فکر مند ہونا کہ میرے بچے کو نظر بد نہ لگے۔ ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ کیسا بھی کیوں نہ، وہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، تو انہیں فکر ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر وہی بیان کیا گیا ہے، زاد المعاد جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، کہ انہوں نے ایک خوبصورت سے بچے کو دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ تو انہوں نے کہا کہ دسموا نونتہ، کہ اس کے دانت کو چھپاؤ۔ بچہ جب ہنستا ہے تو یہ دانت جو نوکیلا دانت ہوتا ہے اسے نون کہتے ہیں، اس دانت کو چھپانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب کھلکھلا کے ہنستا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، تو ایسی صورت میں کہیں نظر نہ لگے، اسے چھپانے کی کوشش کرو۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اب یہاں آگے سوال کہ اگر قرآن مجید کے اوراق یعنی جو قرآن مجید کی تعویذات ہوتی ہے، ان چیزوں کو لکھنے کے بعد اسے جمع کرنا اور اسے ایک جلد کے اندر، چمڑے کے اندر رکھنا، اور اس کے بعد اسے دھاگے سے سل کر، جس کو ہم اپنی زبان میں تعویذ کہتے ہیں، گنڈا کہتے ہیں، تو اسے پہنانا، تو یہ اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا قرآن مجید کی تعویذات پہنائی جا سکتی ہے یا نہیں پہنائی جا سکتی، اختلاف ہے۔ آگے اس کے بارے میں وضاحت بھی آ رہی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وظاہر الحدیث، حدیث کا ظاہر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمائم کا یہاں کوئی تخصیص نہیں کی کہ اگر قرآن مجید لکھا ہوا ہے تو آپ پہنا سکتے ہیں ورنہ نہیں پہنا سکتے، اس بارے میں کوئی وضاحت، استثناء نہیں ملتا ہے۔ رقیہ کے بارے میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی طریقے کے پر ہوتا ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے لا بأس بالرقیہ ما لم تکن بہ شرکا، کہ ایسے رقیہ جھاڑ پھونک میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ لیکن تمیمہ تعویذ کے بارے میں آپ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن مجید کی تعویذ ہے تو اس کو لٹکایا جا سکتا ہے، اس بارے میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہی کہہ رہے ہیں حدیث کا ظاہر آپ نے جو کہا ہے انہا ممنوع ولا تجوز، کہ یہ منع ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب یہاں یہ آگے کہہ رہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کو چھوٹے چھوٹے حروف کے اندر لکھتے ہیں اور چھوٹے سے کاغذ کے پر لکھ کر اسے ایک صندوق میں، جسے ہم تعویذ کہتے ہیں اسے صندوق کہتے ہیں، اور اس کے بعد اسے اپنے بچے کو لٹکا دیتے ہیں، حالانکہ اس عمل کے اندر قرآن مجید کی اہانت ہے، قرآن کی توہین ہے۔ کب وہ چھوٹا بچہ ہے، اگر پیشاب کر کے اس کے پیشاب گندگی اس کے کپڑے میں لگ گئی، تعویذ میں بھی لگ جاتی ہے، اس کے علاوہ اسے پہن کر وہ پیشاب پاخانے کے لیے بھی جاتا ہے۔ میں نے پیچھے بھی تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی جو کہ مہر کے طور پر مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، جس میں اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، اور اسی کو آپ مہر کے طور پر استعمال کرتے، تو جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے اسے اتار دیا کرتے، اس لیے کہ وہاں اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتار دیا کرتے تھے۔ اب یہاں ضمناً ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے موبائل میں اذکار کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، احادیث بھی ہوتی ہیں، قرآن بھی ہوتا ہے اپلیکیشن کی شکل میں، تو کیا ہم اس موبائل کو طہارت خانے میں لے جا سکتے ہیں؟ لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ ظاہر نہیں ہے، اسے آپ اوپن کر کے نہیں لے جا سکتے، بلکہ اسے آپ بند کر دیجئے گا مکمل طریقے سے، اس کے بعد لے کر جائیے۔ وہ چالو ہے، اس صورت میں آپ نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ پھر وہ ظاہر کے پر حکم لگے گا کہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے، اذکار کھلا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تبھی وہ ظاہر ہوگا، تو اوپن کرنے پر حکم لگے گا، ظاہر پر حکم لگے گا، بند ہونے کی، کلوز ہونے کی صورت میں اس کے پر حکم نہیں لگے گا۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہر کسی کو قرآن یاد ہوتا ہے، اذکار یاد ہوتے ہیں، لیکن منع ہر کسی کے سینے میں قرآن ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، مکمل ہے، تو کیا بندہ پیشاب پاخانے کے لیے نہ جائے؟ کیا منع ہے؟ منع یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر اذکار نہیں کر سکتے۔ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ کب پڑھیں گے؟ اندر جانے کے بعد نہیں، باہر پڑھیں گے، باہر پڑھ لیں گے، اس کے بعد بیت الخلاء میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ بیت الخلاء میں چلے جائیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، نہیں، پہلے آپ کو باہر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکل جائیں گے تب آپ پڑھیں گے غفرانک۔ بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اپنی زبان بند رکھیں گے، تو یہ اس جگہ کے پر قرآن مجید کی تلاوت اذکار کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اس طرح قرآن مجید کی اہانت ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اور جو بڑے لوگ بھی ہمارے یہاں پہنے، ہاتھ میں باندھے ہوئے ہیں، گلے کے اندر باندھے ہوئے، پہنے ہوئے، اور اس کے بعد قرآن مجید کو لے کر پاخانے کے لیے جا رہے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، ساری کنڈیشنوں کے اندر ہے، تو بتائیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قرآن کی اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اسے گلے میں پہن کر پیشاب پاخانے کے لیے لے کر جائیں؟ یہ قرآن مجید کی توہین ہے۔ وہی بات یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی بعض لوگوں نے عبادت کی کچھ قسموں میں تبرک کو اختیار کیا، تبرک یعنی برکت حاصل کرنے لگے، اور یہ کس صورت میں یہ مسائل آئے ہیں تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادات جیسے بتائی گئی ہے ویسے ہی کی جائے گی، اس میں اپنی مرضی اختیار نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ چیز مشاہدے میں آ چکی ہے، مسئلہ چونکہ جڑا ہوا ہے کہ بعض لوگ رکن یمانی کو چھوتے ہیں، رکن یمانی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، حجر اسود کے پہلے جب آپ طواف کریں گے تو پہلے رکن یمانی آئے گا، اور اس کے فوراً بعد جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ حجر اسود کا ہے۔ تو رکن یمانی یہ بعض لوگ چھوتے ہیں، اور چھونے کے بعد یا تو اپنے جسموں کے پر بطور تبرک ملیں گے، یا اپنے بچوں کے سینے اور ان کے چہرے کے پر ہاتھ کو پھیرتے ہیں تبرک کے طور پر۔ غلط ہے، نہیں ثابت۔ وہاں پر دیکھیے گارڈ موجود ہوتا ہے، وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ رکن یمانی کو مت چھوئیے گا،
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت نہیں کہ آپ تبرک کے طور پر اس کو چھوجیے، یہ تو حجر اسود کے لیے خاص ہے، آپ حجر اسود کو بوسہ دیجئے گا چھو کر، لیکن اگر موقع نہیں ہے تو دور سے آپ اشارہ کر دیجئے گا۔ اکثر لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں حجر اسود کو چھونے بوسہ دینے کا موقع ملتا ہے، لیکن رکن یمانی کے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ اسے چھوئیے، چھونے کے بعد بطور تبرک اپنے جسموں کے پر یا اپنے بچوں کے چہرے اور ان کے سرے کے پر ملیے تاکہ انہیں تبرک حاصل ہو، یہ چیز جائز نہیں ہے بلکہ جہالت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو کہا تھا، یہ بخاری کی روایت ہے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہا کہ اے حجر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے نہ نفع کی، تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میں تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بوسہ نہیں دیتا، یہ صرف نبی کی اقتدا ہے، نبی نے کیا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، اب یہ غیر مسلموں کی طرف سے بھی اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان بھی تو لنگوں کی پوجا کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود کو چومنا ایک الگ چیز ہے، تو کسی چیز کو چومنے سے وہ قابل عبادت ہو جاتی ہے، تو ہمارے بیوی بچے کہاں رہ جائیں گے؟ انہیں بھی تو چوما جاتا ہے، تو کیا اس بنیاد کے پر وہ بھی پجنی بن گئے، قابل عبادت بن گئے؟ تو کسی چیز کو بوسہ دینا یہ عبادت کی دلیل نہیں ہے، انسان کسی بھی چیز کو بوسہ دیتا ہے تو یہ عبادت کی دلیل نہیں ہے، اس کے معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو مسلمان صرف اسے بطور سنت نبی کی اقتدا کے بوسہ دیتا ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں نفع دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے، اس کے اندر خدائی صفات ہم تسلیم نہیں کرتے، وہ صرف ایک پتھر ہے، جتنا شریعت نے اس کا مقام طے کیا اتنا ہی ہے، وہ تمہاری لنک کی طرح نہیں ہے، شیو لنک کی طرح کہ جس طرح تم اسے پجنی مانتے اسے عبادت کے قابل سمجھتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں نہیں، اور تمہارا تو کہیں بھی بنا ڈالتے ہو، کسی بھی پتھر سے بنا لیتے ہو، کیا مسلمان بھی کہیں بھی کوئی پتھر بنا کر حجر اسود کی طرح اسے بوسہ دینے لگتا ہے یا اسے قابل عبادت سمجھ لیتا ہے؟ نہیں، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں۔ اب آگے تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، پہلا بیان کیا رقیہ، دوسرا بیان کیا تمائم، یعنی جو گلے کے اندر لٹکائی جانے والی چیزیں، دھاگے وغیرہ ہاتھوں میں باندھا جاتا ہے، تو یہ تمیمہ اس کے بارے میں بھی آ گیا کہ اگر وہ قرآن والی ہے تب بھی ناجائز ہے، آگے کچھ اور بھی اس کے بارے میں وضاحت ہے۔ تو اب تیسری چیز ہے تیوالا، یہ تیوالا کیا ہوتا ہے؟ تیوالا کے بارے میں بیان کیا کہ شیء یعلقونہ علی الزوج، یہ شوہر کے اوپر لٹکائی جاتی ہے، شوہر کے پر، کس عقیدے کی بنیاد پر؟ یزعمون انہ یحبب الزوجۃ الی زوجہا، کہ اس سے شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے تعلق سے محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی اس پتھر کو جو لٹکاتے ہیں، ہاتھ میں لٹکائیے یا گلے میں لٹکائیے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ اس کی بنیاد کے پر اگر شوہر اپنی بیوی سے محبت نہیں کر رہا ہے یا اسے ناپسند کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنی بیوی کے تئیں محبت پیدا ہوگی اور یہ اس کا اثر ڈالے گا۔ اسی چیز کو یہاں پر لا کر بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں وَهَذَا شِرْكٌ، یہ بھی شرک ہے۔ ہاں، اب یہ چیز کیا ہے، شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ تو اس بارے میں ایک واضح چیز بار بار آتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ تعویذ کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص، اور یہ آگے چل کر اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ ہم شرعی چیزوں میں بھی اگر یہ عقیدہ رکھتے تو غلط ہو جاتا ہے۔ وضاحت کیا ہے کہ تعویذ ہے، اس کو گلے میں لٹکا لیا، اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کہ یہ تعویذ ہی ہمیں کسی بھی قسم کے شر سے، مصیبت سے نجات دے گی یا کوئی نفع ہم کو پہنچائے گی، تو یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک، خارج عن الملہ، یہ ملت کے باہر کر دینے والا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پر ویسا اعتماد یقین رکھتے ہیں جو اللہ پر ہونا چاہیے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس کو ذریعہ مانتے ہیں، یعنی اصل نہیں مانتے کہ یہی ہم کو نفع یا نقصان پہنچائے گا، بلکہ یہ ذریعہ ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہم کو فائدہ دے گا یا نقصان سے بچائے گا،
تو یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا ہے کہ اس کے ذریعے تم کو شفا دے گا یا شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، تو یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے جو آگے بھی آ رہا ہے کہ جائز چیزیں، اب مثال کے طور پر کسی بندے کو بخار ہو گیا، سر درد ہو رہا ہے، کوئی بیماری ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ تداووا مرضاکم، اپنے مریضوں کا علاج کرو، علاج کرنا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی شخص شریعت کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے علاج کرتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دوا سے ہی مجھ کو شفا ملے گی، تو یہ شرک اصغر ہے، گرچہ وہ شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے کہ اس دوا کو شفا دینے والا مانگ رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وشفی انت الشافی، اللہ تو شفا دے، شفا تو ہی دینے والا ہے، لا شفا الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی نہیں، شفا صرف تیرے پاس سے ہوتی ہے۔ تو اصل میں شفا دینے والا اللہ ہے، یہ ذریعہ ہے، ہم اسے ذریعہ مانیں اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہی شفا ملے گی، اور اگر اللہ اجازت نہیں دے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، دوا کتنی بھی شاندار ہو، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، شفا نہیں ملے گی۔ شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ نے جس طرح بیماری کے لیے علاج کرنے کا حکم دیا اسی طرح ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ ہی دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ارے فلاں ڈاکٹر کی دوا مجھ کو سوٹ کرتی ہے، وہاں جاؤ تو مجھ کو شفا مل جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ شفا دینے والا ہے یا وہ ذریعہ ہے؟ نہیں، آپ اللہ کو اصل مانیے گا، اللہ ہی شفا دینے والا ہے اور اسی کے ذریعے ہم کو شفا ملے گی، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہم علاج اس لیے کرتے ہیں، دوا اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے، لیکن شافی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو شفا دے سکے۔ اب آگے دیکھیں، اس ضمن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اسی مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ وَمَثَلُ ذَلِكَ الدُّبْلَةُ، یہ اس کی مثال دبلا کی ہے۔ یہ دبلا کیا ہے؟ دبلا کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور اس میں نگینہ ہوتا ہے جسے شوہر کو پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ شوہر اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس کے پہننے کی وجہ سے محبت کرنے لگے گا۔ یہاں انگوٹھی کا تذکرہ ہے۔ اب انگوٹھی کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے تعویذ ہو، گنڈا ہو، کوئی بھی چیز ہو، کہ آج ہمارے یہاں بعض لوگ کرتے بھی اس طرح کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کو پیدا کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے شریر ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت و الفت ہے، اس میں درار ڈالنے کے لیے کرتے ہیں۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح کہا، احمد کی روایت ہے کہ جو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے طریقے پر نہیں ہے، جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے تاکہ ان کے درمیان طلاق ہو جائے، ناچاکیاں پیدا ہو، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان وہ الفت و محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے تاکہ اس کے اثرات اس کے بچوں کے پر، اس کی فیملی کے پر پڑے۔ ہمارے درمیان ایسے شیاطین ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے نیک اور پارسا نظر آتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اتنی کالی ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنا اور ان کے تعلقات، ان کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہاں تک کہ اتنے شریر ہوتے ہیں کہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں پنچایت میں گھسیں گے تو بیٹے کو اپنے باپ سے بھڑکا کر اس کو علیحدہ کر دیں گے، اتنے شریر ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے درمیان بڑے متقی پارسا، نماز کے پابند، حلیہ ایسا بنائیں گے، داڑیاں رکھے ہوئے کہ بڑا متقی، بڑا پارسا بنا ہوا ہے، لیکن ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر خباثت بھری ہوتی ہے، شیطنت بھری ہوتی ہے، اور لوگوں کے درمیان اپنی پارسائی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، میں بڑا متقی، بڑا پارسا، دوسروں کو بولتے ہیں کہ وہ بہت جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ لوگ ہمارے جھوٹ کو پکڑے، اس سے پہلے ہم دوسروں کو جھوٹا ثابت کر دو تاکہ لوگ ہمارے جھوٹ کے پر شک نہ کرے، گیملر، سازشی۔ تو یہ شریعت نے ان چیزوں کے بارے میں بیان کیا۔ اصل محبت فطری ہوتی ہے جو کردار و عمل کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اپنی زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کرے، اس کا بہتر خیال رکھے، تو یہ تمام شرعی طریقہ ہے۔ اس شرعی طریقے کے مطابق بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، لیکن غیر شرعی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اس ضمن کی کچھ چیزیں اور بھی رہ گئی ہے، یہ آگے بیان کرتے ہیں
جو ایک چیز میں نے پہلے ہی بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا ہے، تو یہ شرک کہنا کیا ہے؟ تو اسی ضمن میں انہوں نے کہا کہ ان اتخذها معتقدا ان المسبب للمحبت هو اللہ فهو شرک اصغر. وہی چیز میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جائز امر میں دوا، علاج یا جھاڑ پھونک وغیرہ کوئی چیز ہم کر رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محبت کو پیدا کرنے والا، یعنی اس کے اندر اللہ نے محبت رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے بیماریوں کے اندر، کہ یہ دوا کے اندر شفا رکھی ہے، نہیں، حقیقت میں شافی اللہ ہے، وہ ذریعہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے. تو ہم کسی بیماری، کسی دوا کو یہ نہیں کہہ سکتے یا کسی عمل کو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو ذریعہ مانتے ہیں، حقیقت میں اللہ ہی شفا دینے والا ہے. وہ چیز یہاں بیان کی گئی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اسباب ہے، کیا کہہ رہے ہیں، ان المسبب للمحبت هو اللہ، کہ سبب کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، تب بھی یہ شرک اصغر ہے. اللہ اصل میں شفا دینے والا ہے، سبب بھی نہیں ہے. اللہ نے چونکہ حکم دیا اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس کا مسبب بھی اللہ ہے وہ بھی غلط ہے. اور وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهَا تَفْعَلُ بِنَفْسِهَا فَهِيَ شِرْكٌ أَكْبَرُ. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دوا بذات خود شفا دیتی ہے، جیسا کہ اپنے سر درد کی دوا کھا لی، بخار کی دوا کھا لی، کوئی اور چیز کی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دوا مجھ کو شفا دے گی، تو یہ کہہ رہے کہ شرک اکبر بن جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف ہمارا عقیدہ کنورٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حقیقت میں شفا دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اب اس کے بعد ایک اور حدیث رہ گئی ہے، اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں آئندہ درس میں وہ تمام تر تفصیل آئے. جو حدیث ہے میں اس کو یہاں بیان کر دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق شیئا، تعلق کسی چیز کو لٹکایا، اس سے تعلق بنایا، اکل الیہ، اسے اسی چیز کے حوالے کر دیا جائے گا. اس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ تمام تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ عقیدے کی باریکیاں جو بڑی اہم ہوتی ہے، جس سے ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے، توحید کے پر ہم قائم رہتے ہیں، ہمیں ان باریکیوں کو سمجھنے، اور جو عقیدہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا شفافیت کے ساتھ، اللہ ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کی گمراہیاں جو ہمیں عقیدہ توحید صراط مستقیم سے بھٹکاتی ہے، اس سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.